جس رب نے چلنا سکھایا ہو نا، ایسے رب سے بھاگا نہیں جاتا، سرنڈر کیا جاتا ہے۔ اپنی غلطیوں کو، اپنے گناہوں کو، اپنی کوتاہیوں کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ جس انسان نے بھی اللہ سے بغاوت کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ نے اسے مال بھی دیا، اس کی ہر خواہش بھی پوری کی، اس کی ہر دعا بھی قبول کی، لیکن اسے ہدایت سے محروم رکھا، اپنی یاد سے محروم رکھا، آخرت کی زندگی سے محروم رکھا۔ تو ہم نے ان راستوں کا انتخاب نہیں کرنا جن راستوں پر عزتیں ہیں، شہرتیں ہیں، دولتیں ہیں، لیکن اللہ نہیں ہے۔ میری اور آپ کی زندگی جب تک اللہ رب العزت کے قاعدے قانون کے اندر ہے تب تک ریلائبل رہے گی، سیٹسفائیڈ رہے گی، پرسکون رہے گی۔ جیسے ہی ہم اللہ کی حدودوں سے نکلیں گے، اپنی مرضیوں پر اتریں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا سوائے ذلت کے، سوائے ندامت کے اور سوائے افسوس کے۔ تو یار اللہ کے معاملے میں دیر مت کرے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اللہ کی کمی کو محسوس کرتے تو خدا را اس کمی کو پورا کرے۔ جائیں اللہ کے در پر، اللہ سے کہیں کہ اللہ تیرے علاوہ میرا کون ہے؟ میں کس کے پاس جاؤں؟ کس سے مدد مانگوں؟ میں نے جو کرنا تھا وہ تو کر لیا، اب جا کے تھوڑا سا ریئلائز ہو۔ اور لوگوں سے کٹ آف ہو جانا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کسی کونے میں بیٹھ جانا صبر نہیں ہوتا۔ اپنے غموں کو سوچ سوچ کر، اپنی پریشانیوں اور اپنے برے حالتوں کو سوچ سوچ کر اپنی زندگی میں موجود اپنی اچھائیوں کو بھول جانا، راحتوں کو بھول جانا، اپنا مزاج چینج کر لینا صبر نہیں ہوتا۔ غموں کے ہوتے ہوئے مسکرانے کو صبر کہا جاتا ہے۔ ٹینشن، پریشانی، آزمائش، دکھ، درد، تکلیف، ہر طرح کی بلائیں دل میں موجود ہوں، اس کے باوجود الحمدللہ کہہ کر اپنی منزل کی طرف قدم بڑھانے کو صبر کہا جاتا ہے۔ دنیا نہیں سمجھ رہی، لوگ نہیں سمجھ رہے، اپنے نہیں سمجھ رہے، الٹا انہی کی وجہ سے زندگی بھی تنگ ہے، بوجھ ڈال رہے ہیں ہم پر۔ ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ایک پہاڑ ہے اور اس کے نیچے میں ہوں، اس کے باوجود ریلیکس ہو کے، کمفرٹیبل ہو کے اللہ سے یہ کہنا کہ الحمدللہ صبر، تو میری جان بڑھ آگے، چھوڑ دنیا کو، دنیا کی ٹینشن کو، دنیا کی پریشانی کو۔ تیرا مقصد نہیں ہے یہ دنیا۔ اگر اچھی بھی ہوگی نا تیرے ساتھ تب بھی تجھے سیٹسفائیڈ نہیں کر سکے گی۔ اس دنیا نے اگر ساری دولت ہے لوگوں سے سمیٹ سمیٹ کر تیرے قدموں میں رکھ دی نا، تب بھی تو سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا۔ تیری ڈیمانڈ بڑی ہائی ہے، تو یہاں کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی دولت تجھے خرید نہیں سکتی، دنیا کی کوئی شہرت تجھے خرید نہیں سکتی۔ ارے یہ ساری دنیا مل کر تجھے وہ سکون نہیں دے سکتی جو کہ تو ڈیزرو کرتا ہے، کیونکہ اس کی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے، اس کی ویلیو ہی نہیں ہے، تجھے افورڈ کرنے کی اس دنیا میں طاقت ہی نہیں ہے۔ تو بہت بڑی جنگیں لڑنے آیا ہے۔ تو اپنے سارے اعمال کا بدلہ اپنے اللہ سے لے گا، جس کی شان بڑی، جس کی عطائیں بڑی۔ اس رب نے ہمارا جہاں جہاں ساتھ دیا نا، اگر گلے شکووں کے بجائے ہم اس ٹائم پیریڈ کو یاد رکھیں کہ جب ہم اسے دل سے پکارتے، کہ جب ایک مسئلہ، ایک پریشانی، ایک آزمائش ہمیں چاروں طرف سے گھیرتی ہے اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں دنیا سے، دنیا کے لوگوں سے، چیخ چیخ کر پکارتے ہیں لوگوں کو اپنی مدد کے لیے، کوئی مدد کو نہیں آتا۔ وہاں اللہ آتا ہے ہماری مدد کے لیے، اور 2-4 دنوں میں ہمارے بڑے بڑے مسئلے جو ہمیں ڈرا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی بس ختم ہونے کے قریب ہے، اور ایسی سچویشن میں ہمارا رب ہمارے حالات چینج کر دیتا ہے، ہماری تکلیفیں دور کر دیتا ہے، ہماری آزمائشوں کو ختم کر دیتا ہے، اور ہمیں یہ ریئلائز کرواتا ہے کہ میرے بندے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تو جہاں کہیں بھی ہے، تو جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے، تیری ہر حالت میں میری نظر ہے تم پر۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں نے تمہیں اکیلا کر دیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کی آزمائشوں سے تم لڑ نہیں پا رہے، لیکن صبر رکھ، تو ڈر مت۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی جب آگ تیار کی جا رہی تھی نا، تو ابراہیم علیہ السلام اس آگ کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ مکمل یقین ہو چکا تھا کہ ان لوگوں نے مجھے آگ میں پھینکنا ہی پھینکنا ہے۔ اس کے باوجود اس نے اپنے رب پر بھروسہ نہیں چھوڑا۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو، لیکن جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو
ثابت قدم رکھتے ہیں۔ ہمیں اللہ پہ صرف بھروسہ کرنا ہے، اللہ ہمارے ڈر کو ختم کرے گا، اللہ ہمارے خوف سے ہمیں آزادی دے گا، اور جب اللہ میرا مددگار ہو گیا تو مجھے ان 2-4 پتلوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ کو جس بھی میدان میں تم ساتھ لیے اترو گے وہ میدان تمہارا ہے۔ جس بھی سچویشن کے سامنے تم اپنے رب کو کھڑا کرو گے تو تمہارے رب کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ تم چپ چاپ کر کے بس اللہ کی طرف آؤ۔ دنیا اللہ کے بارے میں جو کہتی ہے کہنے دو، تمہارا نفس اور تمہارا شیطان تمہیں جو پٹیاں پڑھا رہا ہے پڑھانے دو، یقین تم نے صرف اللہ کا کرنا ہے کہ نا 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 نا، میرا رب مجھے نہیں چھوڑ سکتا، میرا رب مجھ سے غافل نہیں ہو سکتا، میرا رب باوجود اس کے کہ گناہگار ہوں، باوجود اس کے کہ خطا کار ہوں، باوجود اس کے کہ میرے اندر لاکھ عیب ہے، لیکن میں جب بھی اللہ کو پکاروں گا میرا اللہ مجھے لبیک کہے گا۔ تو یار اپنی زندگی اللہ کے حوالے کرو۔ سوچا وہاں پہ جاتا ہے جہاں انسان نے کسی چیز کے لیے، کسی کام کے لیے اپنے ہاتھوں سے کوئی محنت کی ہو۔ یہ زندگی آپ کو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، اس کو تو اللہ کے حوالے کرنا ہی کرنا ہے آپ نے، چاہے اپنی مرضی سے کرے یا چاہے اللہ سے کچھ پل کے لیے بھاگیں دوڑے، جو بھی کر لیں، جانا تو آپ نے اسی کے پاس ہے۔ تو جیتے جی اپنے لیے یہ فیصلہ کر لے کہ میری زندگی اللہ تیرے لیے ہے، میرا دل صرف تیری باتوں سے متاثر ہوگا، اور میرے اندر ہمیشہ تیرا ہی یقین رہے گا۔ ہم نے صرف ارادہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں۔ آج سے پہلے جو زندگی جیسے گزری ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی۔ مشرک جب اسلام قبول کر کے اللہ کی فرما برداریوں پر اترتا ہے نا تو اس کا شرک سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ پھر وہ سوچ کہ میں نے 60-70 سال تک شرک کیا، اس کی کمزوری ہوتی ہے۔ وہ آگے کی زندگی کے بارے میں پلاننگز کرتا ہے، کیا سیکھنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کی ساری کنسنٹریشن آگے کی زندگی پر شفٹ ہو جاتی ہے۔ یہی چیز ایک گنہگار مسلمان کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے، اوکے فائن، اس سے پہلے تم گنہگار تھے، بدکار تھے، بے حیا تھے، گناہوں اور لذتوں اور بغاوتوں پر تھے، اب چونکہ تم نے توبہ کر لی ہے، اب چونکہ تمہارا صلح اللہ سے ہو گیا، اور چونکہ اللہ رب العزت نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، تو اب پچھلا چھوڑو، کیا کیسے کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، کرنا چاہیے تھا، اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آگے کا سوچو، غلطیوں سے سیکھو۔ گزرا ہوا وقت کوئی بھی اپنے تابع نہیں کر سکتا، کوئی بھی واپس نہیں لا سکتا، البتہ توبہ کر کے اپنے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدلا جا سکتا ہے اگر توبہ سچی ہو۔ اللہ فرما رہا ہے نا کہ جو انسان سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ صرف اس کے گناہوں کو نہیں معاف کرے گا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی باتوں پر یقین نہیں آتا۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ معاف کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ کرے گا وہ معاف۔ جب کبھی تم اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس کرو اور تمہیں لگے کہ تمہیں اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آ رہا، تو وہ رب جسے تم بھول چکے ہو، وہ رب جس کی نافرمانیوں پر تم اتر چکے ہو، اسے پکارنا، مایوس نہ ہونا۔ وہ بے سہارا لوگوں کا سہارا ہے، گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس لائق ہے کہ اس سے دوستی رکھی جائے۔ چل اگر رب کی باتیں تجھے سمجھ نہیں آ رہی نا تو اپنے اندر جھانک اور بتا کہ تیرے ساتھ لائل کون ہے، بتا کہ تجھے آج تک اللہ سے زیادہ کس نے سمجھا، کس نے سمجھایا، کسی نے اپنایا تجھے اللہ کے علاوہ؟ تو بھائی بھاگ کیوں رہا ہے پھر؟ اگر تیرے دل کو یہ یقین ہے کہ اللہ سے زیادہ کوئی تجھے محبت نہیں کرتا، اللہ سے زیادہ کوئی تیری پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ تیرا کوئی اپنا نہیں ہے، تو ختم کر اپنی بغاوتیں، سٹارٹ کر پاک صاف زندگی اللہ کے ساتھ۔ اللہ تو راضی ہے، اللہ تو کسی سے ناراض نہیں ہوتا، اللہ تو نہیں چھوڑ کے جاتا، انسان چھوڑ دیتا ہے اللہ کو۔ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے، اس فیصلے کو کرنے کے لیے پہاڑوں سے بھی سخت ایک دل چاہیے ہوتا ہے انسان کو، کہ جو یہ فیصلہ کر سکے کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کے بغیر خوش ہوں۔ آپ لوگوں کے پاس تو بہت نرم دل ہے، دل کی اس نرمی سے فائدہ اٹھائیں، جڑ جائیں اپنے اللہ سے، سب کچھ کریں لیکن اللہ کی نظروں کے نیچے کریں، اس تصور کے ساتھ کریں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کہ دنیا نے تجھے پاگل کہا، مجنون کہا، لیکن آخرت میں جب اللہ تمہیں انہی لوگوں کے سامنے اپنے پاس بلائے گا نا اور کہے گا میرے بندے یہ اس زخم کا بدلہ ہے جو لوگوں نے تجھے دیا میری خاطر، یہ اس صبر کا بدلہ ہے جو تو نے کیا میری خاطر، یہ ان آنسوؤں کا بدلہ ہے
جو تو نے اس سچویشن میں بہائے تھے کہ جب تجھے دنیا نہیں سمجھ رہی تھی اور تو نے مجھے پکارا تھا، مجھے اپنا آخری سہارا مانا تھا۔ اور جب لوگ تیرے ریوارڈز کو دیکھیں گے، تیری کامیابیوں کو دیکھیں گے کہ تیرا رب تجھے نواز رہا ہے سب کے سامنے، کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو یہی لوگ رش کریں گے تمہاری کامیابیوں پر اور افسوس کریں گے کہ ہم نے ایسے انسان کو ہرٹ کیا جس سے اس کا رب راضی تھا، ہم نے ایسے انسان کو دھکے مارے، ہم نے ایسے انسان کو پتھر مارے جس انسان کی ویلیوز اللہ کی نظروں میں بہت بلند تھی، ہم نے ایسے لوگوں کو ٹونٹ کیا، ایسے لوگوں کا مذاق اڑایا۔ تو چھوڑو یار یہ دنیا کی فکر ہے، اللہ کی طرف آؤ کہ اللہ تمہاری شکل و صورت، مال و دولت، دنیا کے عہدوں کو نہیں دیکھتا، اللہ صرف تمہاری نیت کو دیکھتا ہے۔ تو اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ میں نے اللہ سے جڑنا ہے، میں بھی اللہ کا پیارا بندہ بننا چاہتا ہوں، میں بھی اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اللہ سے چھپ چھپ کے باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہوں، سو مسئلہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے؟ اللہ بھی تو یہی چاہتا ہے کہ تم آؤ اس کی طرف، تم بھی وہ چاہ رہے ہو، اللہ بھی وہ چاہ رہا ہے، تو بیچ میں یہ کنفیوژن کیسی، بیچ میں یہ مایوسی کیوں؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، یار اللہ فرما رہا ہے دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف۔ تو ایک کام کر، آج رات جب سب سو جائے نا تو چھپکے سے اٹھنا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، وضو کرنا محبت سے، اور سب سے الگ تھلگ ہو کر جانماز پکڑ، بچھا اور اس پر کھڑا ہو جا، ہاتھ باندھ، آنکھیں بند کر، امیجن کر کہ تیرا رب تیرے سامنے کھڑا، وہ رب جس کا تو بندہ ہے، اور اسے اپنا سب کچھ مان، اور یہ تصور کر کہ آج میں اپنے رب سے اس دنیا کی شکایتیں کرنے آیا ہوں، آج میں اپنے رب سے دل کے راز بیان کرنے آیا ہوں۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھ، اور نماز پڑھنے کے بعد جھولی پھیلا دے، ہاتھ اٹھا دے، بچھا دے خود کو، عاجز بنا خود کو، اور دل کی گہرائیوں سے پکار اپنے اس رب کو جو تیرے دل کے حال کو جانتا ہے، جو تب بھی تیرے ساتھ تھا جب دنیا تیرے ساتھ نہیں تھی، اور جو آج بھی تیرے ساتھ ہے۔ وہ اکیلا کافی ہے تجھے سنبھالنے کے لیے، اگر تو گر چکا ہے تو وہی تجھے اٹھا سکتا ہے۔ اس یقین، اس امید، اس تصور کے ساتھ اپنا حال دل اپنے رب کو سنا۔ اللہ کے سامنے کھڑے وہی ہوتے ہیں جن کو اللہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کافر تو یہ حسرت کریں گے نا کہ کاش ہم اللہ پر ایمان لے آتے، لیکن ایک گنہگار مسلمان کی حسرت اس سے بھی بڑی ہوگی کہ یار ایمان بھی حاصل تھا، اللہ کو جانتا بھی تھا، اللہ کو مانتا بھی تھا، قرآن بھی میرے گھر میں تھا، سمجھانے والے پکڑ پکڑ کے سمجھا رہے تھے، پھر بھی نہ سمجھا۔ انہوں نے تو اللہ کو اگنور اس لیے کیا کیونکہ یہ لوگ تو اللہ کو جانتے ہی نہیں تھے، یا کنفیوز تھے، یا کسی وجہ سے مان نہیں رہے تھے، اور میں نے اللہ کو اس لیے اگنور کیا کیونکہ مجھے نفس اور شیطان اور ہوس نے چاروں طرف سے گھیرا، 2-4 گناہوں کو میرے لیے بہت امپورٹنٹ بنایا، اللہ کی معرفت کو میرے دل سے نکالا، وہ ایمان جس کے لیے دنیا ترس رہی ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں نے اللہ رب العزت کے احکامات کی دھجیاں اڑائی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کو ویلیوز نہ دی، ان کی باتوں کو لائٹ سمجھا، جنت اور جہنم کے جہاں بھی تذکرے ہوتے تھے صرف سنتا تھا لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، ہم زیادہ پشیمان ہوں گے پھر۔ تو یار یہ گناہوں والی زندگی خدا کی قسم ہمارے ساتھ سوٹ نہیں کر رہی، یہ نفرتیں، یہ جھوٹ، یہ غلامیاں، یہ بے حیائیاں ہمارے لیے نہیں ہے بھائی۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا صرف ایک مقصد ہے، اپنی زندگی اپنی مرضی سے اللہ کے حوالے کر دینا، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مجھے میرے اللہ نے پیدا کیا اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میں جو بھی ہوں وہ اللہ کی وجہ سے ہوں، لہٰذا یہ ساری چیزیں میرے رب پہ قربان۔ یہ رونے دھونے کا مقام ہے اللہ کے بندو، قرآن نہیں آتا، نمازوں کی ترتیب ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے، حلال کا نہیں پتا، حرام کا نہیں پتا، چاروں طرف سے بربادیوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، بے حیائیوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، معاشرے کی سوچ نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، اور میں ان ساری چیزوں کو اگنور کر کے اپنے ضمیر کا گلا دبا کر کبھی اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کروں، کبھی نیو ایئر سیلیبریٹ کروں، یہ ہلے گلے ہمیں سوٹ نہیں کرتے بھائی۔ آج کے دور میں ہم کوئی خوش نہیں ہے، آپ کے ہیپی نیو ایئر کہنے سے کوئی خوش نہیں ہوگا، آپ کے اچھلنے کودنے سے آسمان سے کوئی منو سلوا نہیں اترنے والا، سڑکوں پر ڈرفٹنگ کر کے شوخیاں مارنے سے کوئی آپ سے امپریس نہیں ہونے والا، آپ کا ایک جنون ہے جو آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا۔ شیطان کی آرمی نے آپ لوگوں کے سامنے ایک گری پڑی چیز کو بہت ضروری کر دیا ہے، بہت اہم کر دیا ہے، جیسے کہ اگر آپ نیو ایئر سیلیبریٹ نہیں کریں گے تو معاشرہ آپ کو سو کولڈ کہے گا، آپ مانے یا نہ مانے، آپ یقین کریں نہ کریں، بھائی آپ نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ رب العزت نے پوچھنا ہے آپ سے آپ کی زندگی کا ہر عمل کا۔ اگر یہ ساری سیلیبریشنز، یہ بے حیائیاں، یہ گناہ آپ اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ رب العزت کو جسٹیفیکیشنز دے سکتے ہو تو ناچو یار، ہلے گلے کرو، لفٹ ہی نہ دو ان سمجھانے والوں کو، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری۔ جیسے کروڑوں بھی
اور رب کو چھوڑ دینا تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، وہ بے نیاز ہے. لیکن اگر تجھے اللہ نے چھوڑ دیا نا تو تیرا ککھ نہیں بچے گا، تیرے سے تیرا پاگل پن کنٹرول نہیں ہوگا. یہ تو رب ہے جس نے آپ کو سنبھالا ہوا ہے. وہ اللہ اگر آپ کو دنیا کے حوالے کرتا نا، یا دنیا کے حالات میں آپ کو اکیلا چھوڑ دیتا، تو یہ دنیا اور دنیا کے لوگ آپ کو کب کا کھا پی چکے ہوتے. یہ تو اللہ ہے جسے میں اور تم روزانہ اگنور کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ساتھ نہیں چھوڑ رہا. دنیا نے اس وقت جو لباس پہنا ہے نا، وہ بہت اٹریکٹیو ہے. دنیا نے جو شکل اختیار کی ہوئی ہے نا اس ٹائم، وہ ہمارے ڈیزائرز کو وہاں سے ہٹ کری ہے کہ جہاں سے ہم بہت کمزور اور بے بس اور لاچار ہیں. ایک گناہ تھا جس کے قریب جانے سے بھی اللہ نے منع کیا، اور یوں ہی نہیں منع کیا تھا. ظاہر ہے وہ رب ہے، بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کس حد تک ٹھیک ہے اور کیا چیز غلط ہے اور کتنی خطرناک ہے. اللہ نے کہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا. لیکن ہم تو روزانہ زنا کر رہے، کوئی آنکھوں کا زنا کر رہا ہے تو کوئی ہاتھوں کا زنا کر رہا ہے، کوئی کانوں کا زنا کر رہا ہے تو کوئی زنا کی طرف قدم بڑھا رہا ہے. حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی لی ہے اس بندے کی کہ جو بندہ اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، زبان سے جھوٹ، غیبت، اللہ کے نافرمانی کے بول، یہ سارا سٹف نہیں نکالے گا، جبکہ شرمگاہوں کی لذت کو حرام طریقے سے اویل نہیں کرے گا، بلکہ اللہ رب العزت کے حکم کو سامنے رکھ کر پورا کر کے وہ لذت حاصل کرے گا. تو اللہ کے نبی نے ایسے مرد اور ایسی عورت کی ذمہ داری لی ہے کہ وہ اللہ سے ان کو جنت لے کر دے گا. لیکن وہی بات کہ غفلتوں کا عالم یہ ہے کہ لوگوں کو خدا نہیں یاد، لوگوں کا دل تو اللہ سے نہیں جڑ رہا. جنت میں جانے کے جذبے تو بہت بعد میں آتے ہیں. لوگ پیدا کرنے والے کے سامنے کھڑا ہونے کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو انسان کے سانسوں کا مالک ہے، جس کی مرضی سے انسان کی سانسیں چل رہی ہیں. لوگوں نے اس کے سامنے کھڑا ہونے کو مذاق سمجھ لیا، یقین ہی نہیں کر رہے، ایسے بے خوف طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے. جانتے ہو قرآن میں ہم جیسے گنہگاروں کے لیے اللہ رب العزت نے کون سی آیت اتاری ہے؟ قرآن جیسی مقدس کتاب میں گنہگاروں کے لیے ایک آیت کا اتر جانا بہت ڈیپ ہے. یہ چیز کہ وہ لوگ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ ان کو بھی نہیں بھولا، وہ لوگ جو دنیا کی خواہشوں میں، چاہتوں میں اور محبتوں میں بہت دور نکل جاتے ہیں اور اپنے رب کا سودا کر گزرتے ہیں، اس کے باوجود وہ رب نہیں یہ چاہتا کہ انسان ہمیشہ اسی غفلت میں رہے اور مر جائے. لہٰذا ایک آیت اتاری گنہگاروں کے لیے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. میرے ان بندوں کے پاس جاؤ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، غفلتیں کی، گناہ کیے، بہت دور چلے گئے، گناہوں کے دلدل میں ڈوب رہے ہیں، اور ان سے یہ کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا. جب کبھی بھی تمہیں میری ضرورت پڑے پکار لینا مجھے، یہ مت سوچنا کہ میری پکار اللہ تک نہیں جائے گی. جب کبھی تم اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس کرو اور تمہیں لگے کہ تمہیں اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آ رہا، تو وہ رب جسے تم بھول چکے ہو، وہ رب جس کی نافرمانیوں پر تم اتر چکے ہو، اسے پکارنا، مایوس نہ ہونا. وہ بے سہارا لوگوں کا سہارا ہے، گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اب ہم میں سے بہت سارے لوگ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ نیک بن جائیں، حیا والی زندگی اختیار کر لیں، نمازیں پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، ڈھیر سارا نالج ان کے پاس آ جائے، ان کی زندگیوں سے حرام تعلقات، حرام ایکٹیویٹیز، بے حیائیوں والے کام، اللہ کی نافرمانیاں سب کے سب نکل جائیں. لیکن یہ چاہت جو کہ بہت اچھی چاہت ہے، محض جب تک چاہت رہے گی نا، تب تک کوئی بھی بے حیا اپنی بے حیائیوں سے نہیں نکل سکتا، گنہگار گناہوں سے نہیں نکل سکتا، اللہ کے نافرمان اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہیں آ سکتے. بس زندگی یوں ہی دو چار اچھی اچھی سوچوں کے ارد گرد گھومتی رہے گی، ختم ہو جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا. نیک انسان بننے کے لیے، خود کو سدھارنے کے لیے دو چار قدم اٹھانے پڑتے ہیں. اور آج کل کے زمانے میں کہ جہاں بے حیائی کا سکوپ ہے، جہاں نفسا نفسی کی بھاگ دوڑ ہے، جہاں ٹرینڈز کو فالو کیا جا رہا ہے، جہاں چہروں کو آئیڈیالائز کیا جا رہا ہے، جہاں میٹیریلسٹک سوچ آلموسٹ سب پہ چھا چکی ہے، تو ایسے دو چار قدم اٹھانا ہمارے نفس کو واقعی بہت بھاری فیل ہوگا. کبھی آپ کی سوچ آپ کا ساتھ نہیں دے گی، کبھی آپ کا دل آپ کا ساتھ نہیں دے گا، کبھی آپ کی ہمت آپ کا ساتھ نہیں دے گی، اور بس یہ زندگی ایسے ہی روزانہ گندگیوں میں گزرتی چلی جائے گی، اور خود کو بدلنے کے ارادے رکھنے کے باوجود ہم خود کو بدل نہیں پائیں گے. اور پتہ ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے اس مقام تک ہرگز نہیں پہنچو گے، تم نیک نہیں بن سکتے تب تک جب تک کہ ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کر دو جو تمہیں بڑی محبوب ہے، جن سے تمہیں محبت ہے. ہاں،
اب ایک بے حیا انسان کو بے حیائی سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ وہ بے حیائی اس کو بہت کچھ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے۔ دولت کا حریص انسان دولت سے بڑی گہری محبت رکھتا ہے، کیونکہ وہ دولت اس کا سٹینڈرڈ مینٹین کر کے رکھتی ہے، اس کی خواہشیں پوری کر رہی ہوتی ہے، اسے دنیا کا ایک بے تاج بادشاہ بنا کر رکھتی ہے۔ ہر چیز اس کی مٹھی میں لے آتی ہے نا، پیسہ ہوگا اب جب چاہے جو چاہے جس ٹائم چاہے اپنی اچھی بری خواہشیں پوری کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح انسانوں کی محبت جو آج کل بڑی ٹرینڈ میں چل رہی ہے، یہ جو کم بخت 3 ورڈز نے لوگوں کو پاگل بنا کے رکھا ہوا ہے، آئی لو یو، آئی مس یو، پتہ نہیں کیا سے کیا۔ اب اس میں بھی انسان ایک دوسرے سے جدا ہونے کا جب سوچتا ہے، چھوڑنے کا سوچتا ہے، تو موت پڑ جاتی ہے۔ تو دنیا کی محبتوں نے نا ہر انسان کو کسی نہ کسی درجے میں گھیرا ہوتا ہے، اور وہ دنیا کی محبت اس انسان کو بدلنے نہیں دے رہی ہوتی، کیونکہ جب انسان بدلے گا اللہ کی خاطر تو ڈیفینیٹلی دنیا کو لات پڑ جائے گی، اس کے گناہ اس سے جھڑ جائیں گے، اس کا بے حیائی کرنے کا دل نہیں کرے گا، کسی کو دھوکہ دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا، اللہ کے لیے رشتوں کو نبھائے گا، حلال راستوں پر چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو ہمارے جو خود کو بدلنے کے ارادے ہیں نا، یہ سکے پکے ارادے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا یار کہ جو خود کو بدلنے میں واقعی سیریس ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جب آپ اللہ کے لیے خود کو بدلنا چاہ رہے ہو تو پھر دنیا کا غم کیوں کر رہے ہو؟ اگر تم یہ مانتے ہو کہ تمہارا خدا اللہ ہے، اگر تم یہ مانتے ہو کہ تمہاری دنیا کی کامیابیاں، آخرت کی کامیابیاں اللہ کے ہاتھ میں، تو پھر تو اللہ کی فکر کرنی چاہیے تھی نا۔ تو ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے دنیا کے چھن جانے کا، لوگوں کے ناراض ہو جانے کا، فالوورشپ گوانے کا، کچھ بھی، وہ ڈر ہمیں بدلنے نہیں دے رہا، اور اس ڈر کی وجہ سے ایک بے حیا اپنی بے حیائیوں کو کنٹینیو کر رہا ہے، ایک گنہگار اپنے گناہوں کو کنٹینیو کر رہا ہے، ایک نافرمان اپنی نافرمانیوں کو کنٹینیو کر رہا ہے، اور دل میں اللہ سے جڑنے کے جذبات ہونے کے باوجود وہ اس دنیا کو کھونے سے ڈر رہا ہے، اور اس دنیا کی فکر اور اس دنیا کے ڈر کی وجہ سے اللہ کو کھو رہا ہے۔